السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے عزت کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی تعلیمات سے۔ ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، سارے جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے لیکچر سے کہ ساری ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہم ذاتی مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس صرف اور صرف امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جب لے لے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی جب چاہے جب لے لے، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ ذاتی مالک اللہ تعالیٰ یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہمارے زبان پہ صرف اقرار ہے کہ اللہ مالک ہے، مگر ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہمارے دل میں بت بیٹھے ہوئے، انہیں مالک بنا ہوا ہے، نوکری مالک بنا ہوا ہے، جو ہے نا پیسے معبود بنے ہوئے ہیں، کریڈٹ کارڈ، ڈون، رشتے دار، دوست، مینیجر، کئی معبود ہمارے دل میں بیٹھے۔ تو ہمارے دل کی گندگی کو نکالنے کے لیے اولیاء اللہ نے ہمارے لیے محفلیں سجائی ہے کہ ہم یہ محفلوں سے اپنے قلب کو روشن کریں، اپنے قلب میں نور داخل کریں، نور ایمان داخل کریں۔ اور وہ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایمان لانا ہے، اب ایمان لانے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ اب ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے، اب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے تو عزت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ عزت جو ملنی ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو عزت عطا کی؟ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، تمام جو ہے نا صدیقین کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، شہداء کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، صالحین کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اور ایمان والوں کو دی، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ اب یہ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے جو ہے نا طریقوں سے، اپنے میتھڈ سے عزت کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کسی نے کیا کیا؟ تفسیر نعیمی میں بھی آتا ہے، اب کسی نے کیا کیا؟ یہ سمجھا کہ جو نا میں محنت کر لوں گا کسب کے ذریعے، جو بھی اس کا پروفیشن ہے، جو بھی اس کا دھندا ہے، جو بھی اس کا بزنس ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں محنت سے میں عزت حاصل کروں۔ میں یہ اسپورٹس مین سمجھ رہا ہے کہ یہ اسپورٹس مین، یہ فیلڈ میں، یہ میرے جو ہے نا پروفیشن میں محنت کروں گا اور اس محنت کی وجہ سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے تفسیر نعیمی میں کہ یہ جو عزت یہ حاصل کرتے ہیں، یہ حاصل کرنا ہے، یہ فانی عزت ہے۔ آپ فانی عزت اور باقی رہنے والی عزت کا فرق بتاتے ہیں۔ اب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے عزت جو ملنی ہے مال سے ملنی ہے، اب وہ مال کی نمائش کرتا ہے، مال لوگوں پہ خرچ کرتا ہے اور یہ اس کا گمان ہوتا ہے کہ لوگ مجھے مال سے، میرے مال کی وجہ سے عزت دیتے ہیں، اور مال کے ذریعے عزت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ اور لوگ تو اس کو سامنے واہ واہی کرتے ہیں مگر پیچھے اس کی بنا برائی کرتے، بیوقوف کہتے ہیں۔ تو یہ فانی عزت آپ کہتے ہیں۔ اور کوئی عزت کس طرح تلاش کرتا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے کہ فیملی سٹیٹس ہوتا ہے کسی کے، جو ہے نا ماں باپ، والدین جو ہے نا شہرت یافتہ ہوتے ہیں اور جو ہے نا بڑے نام ان کا ہوتا ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو جو عزت ملی مجھے بھی عزت ملنی ہے، کیونکہ ماں باپ ہے، ماں باپ کی وراثت میں مجھے عزت مل جائے گی۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں عزت وراثت میں بھی نہیں ملی، یہ بھی فانی عزت، تو یہ فانی عزت ہے۔ اور ایک عزت آپ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ جو باقی رہنے والی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں، عطا کر کے اس کو جو ہے نا صدیق بناتے، کسی کو صالحین بناتے، کسی کو شہید بناتے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رحم و کرم سے۔ اب کس طرح سے عزت حاصل ہو؟ اب ہم تو ہمارے پاس جو ہے نا ایک ہر ایک کوئی چاہتا ہے مجھے عزت دے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی مجھے عزت دے، بیوی چاہتی ہے کہ شوہر مجھے عزت دے، عورت چاہتی ہے کہ مجھے میرے سسرال والے عزت دیں، میرے گھر والے مجھے عزت دیں،
بچہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت دے، جوان چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، بوڑھا بھی یہی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ عزت ملے. آفس میں جو نا مینیجر چاہ رہا ہے کہ میرے امپلائیز مجھے عزت دے، امپلائی جو نا محنت کر کے یہ بول رہا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، میرے کو عزت ملنا چاہیے نوکری میں. بزنس والا بول رہا تمام بزنس مینوں میں میری عزت ہو. ہر کوئی عزت کے پیچھے لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ عزت حاصل ہو، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے عزت مل رہی ہے اپنے ذہنوں سے. مگر یہ اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں، ایک فانی عزت ہے، ایک باقی عزت ہے. اب عزت حاصل کیسا ہوگی؟ یہ اولیاء اللہ فرماتے کہ علم کے ذریعے عزت حاصل. ہم کیا سیکھیں کلمے میں؟ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، عزت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. اب اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. ابھی اللہ کی امانت ہے، ہماری نہیں ہے. اب اللہ کی امانت کو اللہ کی مرضی سے کیسا استعمال کریں گے؟ جب تک اللہ کی مرضی معلوم نہ ہو تو ہم اللہ کی امانت کس طرح ادا کریں گے؟ اللہ کی امانت ادا کرنے کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. علم ہوگا تو اللہ کی امانت اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں. اب کون سا علم، کس طرح کا علم جس سے اللہ تعالیٰ جو نا بندے کو عزت ملتی ہے، کون سا علم سے بندہ جو نا ذلیل ہوتا ہے، اس کو بھی اولیاء اللہ جو نا آسان کر کے سمجھاتے. دو طریقے کے علم ہوتے، دو ڈیفرنٹ علم ہوتے. تفسیر نبوی میں بھی آیا ہے. ایک قسم کا جو علم ہوتا ہے فائدہ پہنچانے والا علم ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے اس میں. اور ایک قسم کا علم ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ نقصان دینے والا، نقصان پہنچانے والا علم ہوتا ہے. اب فائدہ پہنچانے والا علم کیا ہے؟ جس علم سے فائدہ پہنچتا ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں وہ اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا اور یہ باقی رہنے والا. اور جس علم سے نقصان پہنچنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا. کیونکہ نقصان پہنچانے والے علم سے ذلت حاصل ہوتی ہے، عزت نہیں ملتی. اور جو فائدہ پہنچانے والا علم ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتا. اب اس کی مثال، کئی مثالیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، اور ابلیس کے پاس بھی علم تھا. اور ابلیس کے پاس علم کیسا تھا کہ وہ فرشتوں کو بھی درس دیتا تھا. یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی عزت عطا کی، اور شیطان ابلیس کے پاس بھی علم تھا. مگر آدم علیہ السلام کے پاس جو علم تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم کے ذریعے اپنا قرب دیا، اپنا دوست بنا لیا. شیطان کو اپنا دشمن کہا کہ قیامت تک یہ میرا دشمن. تو ایک فائدہ پہنچانے والا علم ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، ایک نقصان پہنچانے والا علم. شیطان کو، ابلیس کو، حالانکہ فرشتوں کو درس دیتا تھا مگر اس کو اس سے نقصان ہوا. نقصان کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور سب کا دشمن بن گیا. وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کا جو نا دشمن ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا کھلا دشمن. تو اب فرق کیسا کرے کہ فائدہ پہنچانے والا علم کون سا ہے، نقصان پہنچانے والا علم کون سا ہے؟ یہ تو ہے ٹھیک ہے، مثال دے رہے ہیں. اب اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ فائدہ پہنچانے والا علم کون سا ہے. اس کی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ جو فائدہ پہنچانے والا علم ہے وہ علم جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، وہ علم فائدہ پہنچانے والا ہے. یہ فائدہ پہنچانے والا علم ہے. اب ہم دیکھیں، ہم کیا اللہ کی پہچان کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں؟ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پہچان، اپنی عزت تلاش کر رہے ہیں کہ میری عزت ہو جانا، میری پہچان ہونا. ہم یہ اپنی عزت چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد سے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو، جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، میری پہچان کے لیے پیدا کیا. تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ پہچان، اللہ کی پہچان کا جو علم ہے یہ فائدہ پہنچانے والا. ہم اپنی پہچان چاہ رہے ہیں. اور کیا اولیاء اللہ فرماتے ہیں تو ایک اللہ کی پہچان کا علم جو ہے یہ فائدہ پہنچانے والا. اور کیا فرماتے ہیں؟ جس علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان ہو، وہ علم فائدہ پہنچانے والا. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس سے دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو، یہ فائدہ پہنچانے والا ہے. اب ہم دیکھیں، ہم کیا اللہ کی پہچان حاصل کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان حاصل کر رہے ہیں. ہم کیا دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر رہے ہیں؟ ہم حاصل کر رہے ہیں تو مبارکباد، تو یہ فائدہ پہنچانے والا علم میں ہم شامل ہو رہے ہیں. اگر نہیں حاصل کر رہے تو یہ نقصان پہنچانے والا علم. اور کیا اولیاء اللہ فرماتے فائدہ پہنچانے والا علم، جس علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہو، جس علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہو، یہ فائدہ پہنچانے والا. جس علم سے ہمارے قلب میں ایمان کی روشنی، ایمان کا نور داخل ہو، فائدہ پہنچانے والا علم. یہ فائدہ پہنچانے والا علم یہ ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے مرضی سے علم بنا لیے اور اپنے مرضی سے علم حاصل کر رہے ہیں. یہ فائدہ پہنچانے والا ہے. اب نقصان پہنچانے والا علم کون سا ہے؟ نقصان پہنچانے والا وہ علم ہے جس سے اکڑ پیدا ہو. اب شیطان، میں سجدہ نہیں کرتا، اکڑ گیا ہو، نقصان ہوا اس کو. اب ہم بھی اپنی زندگی میں اکڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر بھی تکبر ہے. یہ تکبر اگر آیا علم سے تو یہ نقصان پہنچانے والا ہے. حسد آیا تو یہ نقصان پہنچانے والا علم. وہ علم جس سے انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی ہو، یہ نقصان پہنچانے والا علم.
وہ علم جس سے اولیاء اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی ہو وہ نقصان پہنچانے والا، دنیا میں بھی نقصان ہوگا آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ وہ علم جس سے حد درمی ہو، اکڑ آئے، تکبر آئے، انا آئے، وہ نقصان پہنچانے والا علم۔ وہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی، اولیاء اللہ کی بیعت بھی ہو، اللہ کے دوستوں کی بیعت بھی ہو، وہ علم سے بندے کو نقصان پہنچتا ہے، اور وہ علم کی وجہ سے نقصان پہنچانے والے علم کی وجہ سے، نقصان پہنچنے والے علم کی وجہ سے وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ذلیل کرتے اللہ تعالیٰ اس کو، اور آخرت میں بھی ذلیل کرتے ہیں۔ اور یہ ہم دیکھیے ہم کون سا علم حاصل کر رہے ہیں، ہم بول رہے عزت کے، یہ عزت حاصل کرنے کے ذریعے علم سے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت حاصل ہوتی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کی پہچان، ہمارا مقصد حیات ہے۔ اللہ نے جس علم سے مقصد حیات، جس علم سے ہمارے آنے کا مقصد پورا ہوتا ہے، جس علم سے ہمیں خبر کے سوالات کی ہماری تیاری ہوتی ہے، جس علم سے ہمیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہم ایمان والے بن جاتے ہیں، جس علم سے ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پر بڑھ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا جو یقین ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ علم سے، فائدہ پہنچانے والے علم سے ہم اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں، اور یہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اب وہ علم چھوڑ کے ہم جو نا اپنے مرضی سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنا دین بنا لیے کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے، ایک چیز کو پکڑ کے جس علم سے باطن ہمارا سنور جائے وہ فائدہ پہنچانے والا۔ اب دیکھیں ایک چیز ظاہر ہوتی ہے، ایک باطن ہوتی ہے۔ ہم کیا کریں، باطن کی درستگی کیسا ہوگی، اللہ کی پہچان سے ذریعے ہوگی۔ اللہ کی پہچان کا ذریعہ کیا ہے، ہم کلمے میں کیا سے کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے کوئی مخلوق مالک نہیں، اللہ ہی مالک ہے، کوئی مخلوق معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود۔ ہم اللہ مالک کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دل میں اپنے باطن کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم یہ جب درست کریں گے تو ہمارا جب باطن درست ہوگا تو ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے آٹومیٹکلی۔ جس کا باطن درست ہوگا، جس کا باطن قوی ہوگا، جس کے باطن میں یعنی قلب میں نور ایمان داخل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر آٹومیٹکلی درست کرتا ہے، کیونکہ ایمان والا ہی عمل کرے گا، جس کے دل میں ایمان نہ ہوگا وہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ اب جو علم بندہ حاصل کر رہا ہے اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے، یعنی نماز کا علم، نماز کی حرکتوں کا علم، ہاتھ ایسا اٹھانا، پیر ایسا جھکنا، ایسا سجدہ کرنا، یہ ظاہر، صرف ظاہری، وہ ظاہری علم بغیر باطنی علم کے یہ نقصان پہنچانے والا۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ جب ظاہری اعمال کا علم حاصل کرے گا کہ اس طرح ہاتھ بندھو، اس طرح یہ کرو، اس طرح کرو، اور ایمان کا علم حاصل نہیں کرے گا، باطن کو اپنے درست نہیں کرے گا، تو اس علم سے کیا ہوگا، بندے کے دل میں تکبر آئے گا، وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا، وہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگا کہ میں بہتر ہوں، میں کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ انانیت اس کی بڑھے گی۔ اب جب بندہ باطن کا علم حاصل کرے گا، یعنی اپنے قلب کو سنوارے گا، اپنے قلب میں ایمان داخل کرے گا، اپنی حقیقت کو جانے گا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میں کہاں جاؤں گا، میرے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے، اس مقصد پہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا۔ اب جو باطنی علم چھوڑ کر اللہ کی پہچان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا، دین کی سمجھ بوجھ کا علم چھوڑ کر ظاہری اعمال میں لگ گیا، ظاہری اعمال کا علم حاصل کرنا ہے، مگر وہ فائدہ تبھی دیں گے جب باطن کا علم درست ہو۔ جس طرح ایک جھاڑ ہے، جھاڑ میں ایک ظاہر ہوتا ہے، باطن ہوتا ہے۔ ظاہر جو ہے جھاڑ کا، ٹری کا پتے ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اس کی جو نا سٹیم ہے، اس کی برانچز ظاہر ہے، مگر وہ ٹھیک کب ہوں گی، وہ خوبصورتی، وہ جو نا کام کب آئیں گے، جب اس کی جڑیں مضبوط ہوں۔ جڑیں جب تک مضبوط نہیں ہے تو اس کا وہ ٹھہرنا بھی بیکار ہے۔ جب جڑیں مضبوط ہی نہ ہو تو وہ جھاڑ ٹھہرے گا بھی نہیں۔ تو جڑیں امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح سے دین میں دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، ایک اعمال ہے۔ اب پوری دنیا جو محنت کوششیں اپنی توانائی لگا رہی ہے وہ اعمال پہ لگا رہی ہے۔ بغیر ایمان کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ بغیر ایمان کے اعمال، ایک بھی اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، چاہے وہ روزہ ہو، حج جیسی عبادت ہو، نماز ہو یا زکوٰۃ، کوئی عبادت بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے۔ تو یہ اعمال والا علم، صرف اعمال والا علم کیا کرے گا، تکبر لائے گا۔ صرف اعمال والا علم جو نا اکڑ لائے گا، حد درمی لائے گا، شیطانیت لائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام پہلے جو ٹیچنگ جو دیتے تھے اپنے جو نا امتیوں کو، وہ ایمان ہی دیتے۔ اب اللہ کی پہچان والا علم ہم وہ چھوڑ کر ہم جو نا اپنی پہچان والا، ہم اپنی پہچان چاہ رہے ہیں۔ ہم بول رہے اب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا، نماز کے بارے میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فحاشات سے، منکرات سے روکتی، نماز گناہوں سے روکتی۔ اب بندہ نماز بھی پڑھ رہا، اللہ کی عبادت کر رہا، مگر نماز پڑھنے کے بعد بھی بندہ گناہ کر رہا، اللہ کی عبادت بھی کر رہا، ہر 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، ہر نوافل بھی ادا کر رہا ہے، مگر عبادت کرنے کے بعد بھی بندہ ذلیل کیوں ہو رہا، عزت کیوں حاصل نہیں ہو رہی اس کو؟ عزت اسی لیے حاصل نہیں ہوئی، وہ صرف اپنے ظاہری اعمال کو درست کر رہا،
مطلب ایک شکل نماز ہوتی ہے، عبادت کی شکل ہوتی ہے، ایک حقیقت اصل ہوتی ہے، ایک اصل ہوتی ہے، ایک شکل ہوتی ہے. خالی شکل کو جب درست کریں گے تو کیا ہوگا، وہ عبادت سے جو فائدے ملنے وہ نہیں ملیں گے، جو قرب اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا ملنا ہے وہ نہیں ملے. جب اس شکل کے ساتھ ساتھ حقیقت بھی معلوم ہوگی. یہ حقیقت کب معلوم ہوگی؟ جب لا الہ الا اللہ دل میں تصدیق ہوگا، یعنی باطن درست ہوگا، باطن جو گندگی ہے وہ نکلے گی ہمارے دل سے. اور جب ہم اس نکال کر اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پر اس میں تصدیق کریں گے، جب مولا کی بارگاہ میں جائیں گے اللہ اکبر، تو یہ بندہ جو نا مولا سے مناجات بھی کرے گا. پھر بندہ جو نا اس میں شامل ہوگا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ہمیں دیکھے کیا، ہم جب نماز کو جاتے ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اللہ بڑا ہے زبان سے تو کہتے ہیں، مگر ہمارے دل میں کیا ہے، اپنی بڑائی ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کی بڑائی، اپنے جو باس کی بڑائی، اپنے رشتے داروں کی بڑائی، فلاں منسٹر کی بڑائی، فلاں کی بڑائی، فلاں کنٹری کی بڑائی. تو یہ ہم بڑائی کسی اور کی کر رہے ہیں، دل میں ہمارے ایک ہے اور ہماری زبان پہ کیا ہے اللہ اکبر. تو یہ کیا ہے، وہ باطنی علم حاصل نہیں کرا. جب باطنی علم حاصل نہیں کرے، ظاہر کی طرف سب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دیتا. عزت والا علم کیا ہے، جس سے اللہ کی پہچان حاصل ہو. اور یہ مقصد حیات ہے. جب مقصد حیات سے ہم ہٹ گئے، جو ہم اپنا خود کا مقصد، ہم اپنا مقصد کیا بنا لیے، ہم کھانا پینا خواہشات اپنا مقصد بنا لیے. کوئی کھانے کے پیچھے لگ گیا، کوئی کپڑوں کے پیچھے لگ گیا، کوئی نہ جو نا بزنس میں ہی لگ گیا، کوئی جاب میں ہی لگ گیا، دن رات اس کی توانائی وہیں پر لگی. یہ اپنا مقصد. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد حیات کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ مقصد کو چھوڑ کر ہم اپنا مقصد بنا لیں. تو اس سے کیا ہوگا، عزت نہیں ملے گی، اس سے ذلیل ہوگا. اب پوری دنیا میں رسوا کیوں رہے، ہم اللہ نے جو مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد کے پیچھے نہیں پڑے. وہ مقصد اللہ کی پہچان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے. اور وہ مقصد حیات کیا ہے، حاصل ہوگا تو علم کے ذریعے ہوگا. وہ کون سا علم ہے وہ فائدہ دینے والا، وہ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علم سے ہی اللہ کی پہچان ہوگی، یہ علم سے ہی اللہ تعالیٰ اس کو عزت نوازیں گے، یہ علم سے ہی اللہ تعالیٰ اس کو مرتبے عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کریں گے، ایمان والا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ میرا دوست ہے. تو یہ علم حاصل کرنا، ہم یہ علم چھوڑ کر ہم کیا کریں، نہیں علم کی ضرورت نہیں ہے، بس کافی ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں، حج بھی کر لیتا ہوں، زکات بھی ادا کر دیتا ہوں، سال میں جب بھی میرے کو فرض ہے جب بھی ادا کر لیتا ہوں. یہ ہم اپنے ذہن سے اپنا دین بنا لیں. اسی لیے خبر کا سوال ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. یہ ہم اپنا دین بنا لیں. ہم اپنا دین کیا بنا لیے کہ خالی اعمال جو ہے نا، ظاہری اعمال کر لو، بس یہ اپنا دین. یہ سب سے بڑی بدعت اولیاء اللہ فرماتے ہیں. ایمان بغیر اعمال کا علم یہ حاصل کر رہے ہیں. ایمان کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ایمان کی چڑیا کا نام ہے ہمیں نہیں معلوم، ایمان حاصل کیسا ہوتا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. اور ہم بغیر ایمان والا علم یعنی اعمال کے علم کے پیچھے پڑ گئے اور ہم سمجھ رہے ہم نے دین کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا. سمجھ یہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا، ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس جو اہمیت والی چیز ہے وہ ایمان ہے. تو ہم عزت تلاش کر رہے ہیں، ادھر کوئی مال سے عزت تلاش کر رہا ہے، کوئی جو نا شہرت سے، کوئی جو ہے نا فیملی سٹیٹس سے، کوئی چاہتا ہے کہ میں جو نا اپنے محنت سے میرا عزت تلاش کروں. یہ فانی عزت. باقی عزت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے عطا کرتا. اور عزت حاصل کیسا ہوگی، علم دین سے ہوگی. علم میں کون سی، علم دین میں کیا ہے، سب سے پہلے کلمے میں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے، پہلا ارکان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم کلمے کو چھوڑ کر ہر چیز کر رہے، ہر چیز کا علم حاصل کر رہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے دین میں پہلی اصل اسلام ہے، اسلام میں جو پہلا ارکان ہے کلمہ ہے. کلمے کو اللہ تعالیٰ نے پہلا رکھا اور اس کے بعد جو اعمال ہے، نماز، روزہ، زکات، اس کو بعد میں رکھا. پہلے یہ جب درست ہوگا تو ہماری نماز بھی درست ہوگی، کلمہ جب درست ہوگا تو روزہ بھی درست ہوگا. کلمہ جب درست ہوگا یعنی مضبوط اس کی آئے گی، اس پر عمل ہوگا تو ہمارا یہ باقی جو زکات اور حج، نماز، روزہ بھی درست ہوگا. اب اس کو چھوڑ کر جو خالی نماز کے پیچھے لگ گیا، اس کو چھوڑ کر خالی روزے کے پیچھے لگ گیا، اس کو چھوڑ کر حج پہ حج کر رہا، اس کو چھوڑ کر زکات پہ زکات دے رہا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. کیوں؟ جب اس کے اندر انا ہوگی کہ یہ سب میرا ہے، یہ جسم میرا. اب ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں، میں مالک نہیں، یہ میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کی امانت ہے. یہ اولیاء اللہ ہمیں یہ محفلیں دے کے ہمارے اندر کی جو انا ہے، ہمارے نفوس جو ناپاک ہے اس کو پاک کر رہے ہیں. جب وہ پاک ہوگا تو مولا کی بارگاہ میں یہ نماز چھوڑنا نہیں، نماز پڑھنا ہے، مگر یہ ایمان بھی حاصل کرنا ہے. ایمان حاصل کریں گے تو یہ نماز قبول ہوگی، نماز درست ہوگی. یہ حاصل کر کے ہمیں جانا ہے. خبر میں جاتے ہی سوال ہے، 3 سوالات خبر کے یہ ہے نا، اللہ کی پہچان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان پر ہے اور دین کی پہچان پر. یہ فائدہ دینے والا علم حاصل کریں گے، فائدہ پہنچنے والا علم حاصل کریں گے تو عزت یہاں بھی ملے گی اور خبر میں بھی ملے گی. اگر فائدہ پہنچانے والا جو علم ہے اگر ہم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں خبر میں نقصان ہوگا. ذلیل تو یہاں ہو رہی، ذلیل تو یہاں پر ہم ہو رہے ہیں.
گارنٹیڈ ہے، مگر ہم آخرت میں ذلیل ہوں گے، یہ تو اور بڑی رسوائی کی بات ہے۔ اگر ہمیں یہاں پر موقع ملا، اگر ہم اس موقع کو امپورٹنس دے کے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے جو کر لیا مولا، اب ہمیں آگے جو نا راستہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی دکھا دیا۔ راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان کا راستہ جس میں تو نے انعام کیا۔ انعام والے بندے کون ہیں؟ اولیاء اللہ۔ اور اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو علم کی وراثت ملتی ہے، علم دین کی وراثت ہوتی ہے۔ انبیاء کی وراثت پیسہ درہم دینار نہیں ہوتی، ڈالر نہیں ہوتی، علم دین ان کی وراثت ہے۔ تو اولیاء اللہ کو جو وراثت میں ملا ہے وہ علم دین۔ جب ہم اولیاء اللہ کا دامن تھام لیں گے، اولیاء اللہ کی غلامی اختیار کر لیں گے تو فائدہ پہنچانے والا علم لیں گے۔ اگر ہم اولیاء اللہ کا دامن نہیں تھامیں گے، جہاں سے حقیقت علم کی ملنے والی ہے، اور ادھر ادھر جائیں گے تو ہم ہمیشہ ذلیل ہوں گے، کیونکہ ہمیں نقصان پہنچانے والا علم ملے گا۔ اگر ہم اولیاء اللہ کا دامن تھام لیں گے، ان کی غلامی اختیار کر لیں گے، ان کے بتائے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بتایا تم دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ مولا انعام والے بندوں کے راستہ چلا مجھے۔ ہم انعام والے بندوں کو چھوڑ کر ہم جو ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پہ، لوگوں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ جب اولیاء اللہ کا دامن تھامیں گے، وہ علم ہمیں حاصل ہوگا، وہ علم فائدہ پہنچانے والا ہوگا، وہ علم جو ہمارا نفس کو پاک کرے گا، ہمارے قلب کو پاک کرے گا، ہمارے روح کو پاک کرے گا، ہماری غلامی اللہ تعالیٰ کی اور مضبوط ہوگی، ہماری فرمانبرداری اللہ اور اس کے رسول کی اور بڑھے گی۔ جیسا ہماری فرمانبرداری بڑھے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں جو نا اپنا قرب عطا کریں گے، ہمارے آنے کا ہی مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا، ہم یہاں پر بھی عزت حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ قبر میں بھی ہمیں جو نا رسوائی نہیں ہوگی۔ مگر شرط کیا ہے؟ علم ضروری ہے، بغیر علم کے وہ عزت حاصل نہیں۔ تو سب عزت کے لیے عزت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو عزت کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں وہ فانی عزت ہے، یہاں رہنے والی نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر رہے گی اور چلے جائے گی۔ وہ عارضی عزت ہے، لوگ سامنے تو تعریف کریں گے مگر پیچھے جو ہے نا بکیں گے تمہارے بارے میں۔ تو ہم کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ جس سے اللہ کی پہچان حاصل ہو، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہو، جس سے جو نا دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو، جس سے ہمارے دل کا کفر نکلے، شرک نکلے، نفاق نکلے، جس سے ہمارا جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمانبرداری وہ فرمانبرداری ہے بڑھے، جس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ادب کرے، جس سے ہم اولیاء اللہ کی تعظیم ادب احترام کرے، جس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کرے، صحابہ کی غلامی کرے۔ یہ فائدہ پہنچانے والا علم حاصل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش رہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش رہیں گے۔ ورنہ ذلت تو ہو ہی رہی ہے، اور یہ ذلت آخرت میں بھی کنٹینیو رہی۔ آج تک بھی جو خبروں میں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج بھی جو نا ذلیل ہو رہے خبر۔ ہم اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ہے، ہمیں زندگی دی ہے، نہیں معلوم کب آخری وقت ہے، مگر ہم اس وقت کو امپورٹنس دے، اہمیت دے، غنیمت جانے، اور اس وقت کو ہم اللہ کی پہچان کے لیے جو ہمارے آنے کا مقصد ہے، خبر کے سوالات کی تیاری ہے، وہ سوالات کی تیاری کے لیے ہم وقت نکالیں۔ وہ وقت نکالیں گے تو ہم ذلیل نہیں ہوں گے، ہم یہاں پر بھی ہمیں عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت۔ ساری عزت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت کس کو دی؟ انبیاء کو دی علیہ السلام، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو، ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت سنبھالا۔ یہ تو مقامات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مالک، عزت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، سارے جہانوں کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں کلمے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ کلمہ اگر ہم درست نہیں کریں گے، کلمے کا علم حاصل نہیں کریں گے تو ہماری رسوائی ہے دنیا میں بھی آخرت۔ اب کلمے کا علم کہاں سے حاصل کریں گے؟ اولیاء اللہ کی تعلیمات، اولیاء اللہ کی غلامی اختیار کریں گے تو کلمے کا علم بھی ملے گا۔ اب اولیاء اللہ کا ادب ہی اس کے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دوست کے پاس کیوں بھیجیں گے؟ جس کے دل میں اولیاء اللہ سے بغض ہے، جس کے دل میں اولیاء اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو دوری کر دیں گے کہ میرے دوست سے بغض رکھ رہا، میرے دوست کے پاس کو کیوں پہنچاؤں؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راستے بنائے تھے کہ وہ اپنے ولی کے قریب ہی نہ آئے۔ ہمیں موقع مل رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کا ولایت کا فیضان ہے کہ ہم جو ہے نا یہ علم حاصل کریں۔ علم ضروری ہے، اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی اولاد بھی ہمیں جو ہے نا گمراہ کرے گی۔ آج جو اولاد جو کہہ رہی ہے بدعت شرک کے فتوے لگا رہی ہے، وہ کس وجہ سے لگا رہی ہے؟ ہماری قائلی کی وجہ سے۔ ہم نے جو مقصد حیات ہے وہ مقصد خود بھی حاصل نہیں کیا اور ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں لگایا۔ اگر ہم خود حاصل کریں گے، اپنی اولاد کو بھی اس پر لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، ہمارے آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ تو ضروری کیا ہے؟ کلمے کا علم ضروری ہے کہ ہمیں جو مقصد حیات ہے اس کی تیاری کرنا ہے، خبر کے سوالات ہے اس کی تیاری کرنا ہے، جاتے ہی سوالات ہیں ہمارے ایمان کے سوالات ہیں، جو فائدہ دینے والا علم ہے، فائدہ پہنچنے والا علم ہے، وہ علم لا الہ الا اللہ سے آئے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے آئے گا۔ تو یہ علم جب حاصل کرے گا، اس پہ کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ خبر کے سوالات کی جوابات کی تیاری میں ہماری مدد کرے گا۔ یہ زندگی پریکٹس ہے وہ خبر کے 3 سوالات۔ ہم وہ زندگی ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس چیز میں لگا رہے ہیں؟ ہم کھانے میں لگا دے رہے ہیں، ہم کپڑے میں لگا دے رہے ہیں، ہم جو نا پراپرٹیوں میں لگا دے رہے ہیں۔ ہم اس سے منع نہیں ہے، کھانا اچھا کھانا ہے، کپڑے اچھے پہننا، اسے منع نہیں ہے، پراپرٹی خریدنا ہے، اسے منع نہیں ہے۔
ہر چیز کرنا ہے دین میں جائز ہے، مگر اس کو ہم نے مقصد بنا لیا، اس میں ہی اپنی توانائی، اپنی کوشش، اپنی محنت لگاتے. محنت ادھر کرنا تھا، وہ کوشش اس کو ضرورت یہ تھی، ہم اس کو ضرورت بنا لی. ہم کیا کریں؟ خواہشات کے پیچھے لگے. ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہم ایمان حاصل کریں، خبر کے سوالات کی تیاری کریں. وہ بھی ضرورت تھی، کھانا پینا پہننا یہ بھی ضرورت تھی، مگر اس کو کیا کیا ہم اس کی خواہشوں میں لگے. تفسیر نعیمی میں آتا ہے کہ یہ علم جو ہوتا ہے، ایک جو علم کا پر جو قبضہ ہوتا ہے قلب کا اور روح کا ہوتا ہے، علم پر قبضہ. اور ایک فرماتے ہیں آپ، ایک علم پر جو قبضہ ہوتا ہے شیطان کا، نفس کا قبضہ ہوتا ہے. اب جس علم پر قلب کا، روح کا قبضہ ہوتا ہے، وہ علم جو ہے نا، وہ علم شکار کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں یعنی قلب میں وہ علم آ گیا جس کا قبضہ قلب کا ہے، روح کا ہے، یعنی روح ڈومینیٹ کر رہی ہے، نفس ڈومینیٹ نہیں کر رہا، قلب ڈومینیٹ کر رہا ہے، روح ڈومینیٹ کر رہی ہے. تو یہ علم کیا ہے؟ جس علم پر قلب کا، روح کا قبضہ ہے، یہ شکار کرتا ہے. فرماتے کس کا شکار کرتا ہے؟ یہ نفس کی شرارتوں کا اور شیطان کے شر اور شرارتوں کا شکار کرتا ہے. یعنی اگر فائدہ دینے والا علم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے، یہ بتا رہے ہیں کہ جب دل میں ایمان آ جائے، نور ایمان داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے قلب اس کو جو ہے نا شیطان کی شرارتوں سے بچاتا ہے اور جو ہے نا نفس کی شرارتوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نقصان پہنچانے والے علم کی طرف سے نقصان پہنچانے والا علم حاصل کریں، بغیر ایمان والا اعمال کا علم کے پیچھے پڑے. ہم کیا ہے؟ اعمال کی طرف لگے، صرف اعمال، سب جانا جا رہے، نماز 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 کی مہم، نماز کی جو ہے کانفرنس، یہ نماز وہ نماز پڑھ رہے، مگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس کی زندگی میں کوئی چینجز نہیں ہے. نماز پڑھنے کے باوجود بھی ماں باپ کی نافرمان بن رہا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی اولیاء اللہ کا بے ادب بن رہا ہے. یہ کیوں ہوئے؟ وہ اصل جو تھی اس کو درست نہیں کیا. وہ اصل کیا ہے؟ اپنا باطن درست نہیں کیا. اور ایک فرماتے ہیں ایک علم پر شیطان کا، نفس کا قبضہ ہوتا ہے. یہ علم کیا کرتا ہے؟ جب یہ علم آ جاتا ہے، یعنی نقصان پہنچانے والا علم جب یہ آ جاتا ہے، تو شیطان اور نفس کیا کرتے ہیں؟ اس کے ایمان کا شکار کرتے ہیں، اس کے احسان پر شکار کرتے ہیں. دیکھو دو علم اللہ کیسا فرما رہے ہیں، فائدہ پہنچانے والا علم اور نقصان پہنچانے والا علم کو کلیریفائی کر دی. اب دل میں ایمان رہے گا، نور ایمان آئے گا. ابھی نور ایمان آئے گا تو یہ قلب، روح کیا کرے گا؟ اس کا شکار کس کا؟ شیطان کے شر کا، نفس کے شر کا شکار کرے. اب شیطان کیا ڈالتا ہے دل میں؟ مساوس اور خطرات ڈالتا. شیطان ڈالتا کہ دیکھو پیسہ دے گے تو اللہ کی راہ میں جو ہے نا نقصان میں ہوگے، زکات دو گے تو نقصان ہوگا، تمہارے مال میں کمی ہوگی. ڈراتا شیطان، کسی نہ کسی ڈراتا یا شر ڈالتا. اب جب علم لا الہ الا اللہ کا آ جاتا تو بندہ دل میں وہ قلب کیا ہے؟ قلب سے آواز آتی کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ہمارا دل بولے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ علم ہم کیسے کریں؟ اللہ مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے. ہمارے دل میں جب دل میں آئے گا کہ اللہ مالک ہے، میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کی امانت ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، تو بندہ شیطان کی بات نہیں سنے گا، اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال لگا دے گا. اللہ کی راہ میں اپنا جان بھی لگائے گا، اپنا مال بھی لگائے گا، ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دے. اب جس علم پہ جو ہے نا شیطان کا، نفس کا قبضہ ہے، یعنی قلب اور روح ڈومینیٹ نہیں ہے، نفس کا قبضہ ہے، شیطان کا قبضہ ہے، تو اس سے جو ہے نا ایمان کا شکار کرتا ہے، ایمان آنے نہیں دیتا. شیطان کا قبضہ ہے دل میں ڈالتا ہوں کہ بھائی پیسہ خرچہ کرے گے تو نقصان میں آ جاؤ گے، مال اللہ کی راہ میں خرچہ کرو گے تو نقصان میں آ جاؤ گے، اس سے لڑ لو اس سے لڑ لو. شر ڈالتا ہے جو ہے نا، شر ڈال کے جو ہے لڑا دیتا. اب یہ ڈالتا تو جس کے پاس علم نہیں ہوتا، نور ایمان نہیں ہوتا، وہ جا کے لڑ لیتا، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچہ نہیں کرتا، وہ بخیل رہ جاتا. تو بات کیا ہے؟ علم کی بڑی اہمیت ہے، ایک عزت ہے، ایک ذلت ہے. اب عزت حاصل کرنا ہے تو علم، وہ علم جس سے اللہ کی پہچان حاصل ہو، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہو، جس سے دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو. اب یہ حاصل کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یعنی وارثین اولیاء اللہ کے پاس حاصل ہو. بغیر اولیاء اللہ کے پاس، اولیاء اللہ کا ادب کرے، ہمیں یہ علم حاصل نہیں ہوتا. جب تک دل میں اللہ کے رسول کے غلاموں کی محبت نہ ہو، اللہ کے رسول کی غلاموں کی غلامی نہ ہو، وہ ادب احترام نہ ہو، ہمیں وہ علم حاصل نہیں ہوگا. تو پہچان والا علم حاصل کرنا ہے. اللہ کا علم ہے، اس ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کیا ہے؟ عالم حکمت ہے، عالم شہادت ہے، حکمت کا عالم ہے. اللہ نے یہاں قدرت بھی دکھائی، مگر اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے رسول تک پہنچنے کے لیے اللہ کے رسول کے وارثین کی ضرورت پڑی. اللہ کے رسول کے جو وارثین ہیں اولیاء اللہ، ان کے ذریعے وہ اللہ کے رسول تک پہنچ سکتے. اللہ کے رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پہنچ سکتے. بغیر یہ وسیلے کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کرتے. اب کتنا بھی بول لے توحید شرک بدعت، وہ صرف ظاہری علم اس کو نقصان پہنچانے والا علم ہے. وہ خود اپنا ٹھکانہ دوزخ میں جا کے دیکھ لے گا. وہ خود جو ہے نا اس کی
جب اس کی خبر میں جو نا ذلت محسوس کرے گا تو اس کو جو نا سمجھ آ جائے گا. ہم کیا کریں, ہم اولیاء اللہ کا دامن تھامے, اولیاء اللہ کی غلامی. اولیاء اللہ کی غلامی مطلب کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی جو نا غلامی مطلب یہ نہیں کہ اولیاء اللہ کے ساتھ پھرنا ہر جگہ جو نا جہاں بولے وہاں جو کام بولے وہ کام. اولیاء اللہ کی غلامی یہی کہ جو منشا حق ہے اللہ کا, وہ جو بتاتے ہیں اس کو فالو کرنا, جو ورک وہ دیتے ہیں وہ ورک کو فالو کرنا, اپنے آپ کو حوالے کر دینا کہ وہ جو کام دیتے ہیں وہ کام کو اچھی طرح سے نبھانا. یہ اولیاء اللہ کی اصل غلامی ہے. علم دین جو بتاتے ہیں اس پر عمل کرنا, اس کو وہ علم کو حاصل کرنا, اس کو لکھنا, اس کو سمجھنا, اس کو دوسروں تک پہنچانا اور خود عمل کرنا اور اس پر زندگی بھر عمل کرنا. یہ اولیاء اللہ کی غلامی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. اور ہم اپنی ذہنوں سے بنا لی یہ غلامی ہے, یہ غلامی. اصل غلامی یہ ہے کہ جو منشا حق ہے اللہ کی پہچان حاصل کرنا, جو مقصد حیات ہے وہ مقصد کو ہم حاصل کرنا. وہ مقصد کو حاصل کریں گے تو وہ غلامی ملے گی, وہ اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے اور اللہ بھی راضی ہوگا. یہ غلامی اصل علم دین حاصل نہیں کر رہے اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم مخلوق کی غلامی میں لگے. اب جب اولیاء اللہ سے دور ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ہمیں جو نا کفار کی مشرکین کی غلامی میں لگا دی. اب اللہ تعالیٰ نے عزت کس کو دی, قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں کچھ حصہ ہے, اس میں فرماتا ہے بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم سب میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عزت والا کس کو کریں, جو متقی ہے, جو تقوی رکھتا ہے, جو پرہیزگار ہے, وہ میرے پاس متقی, وہ عزت والا, سب سے زیادہ عزت والا ہے. اب ہمارے پاس سب سے زیادہ عزت والا کون ہے, مالدار, پیسے والا. ہمارے پاس ہمارے ذہنوں پہ ملا لیے جس کے پاس جو زیادہ گاڑیاں ہو, جس کے پاس زیادہ بنگلے ہو, جس کے پاس زیادہ جو نا سیلری ہو, جس کی زیادہ کمپنیز ہو, جس کے زیادہ جو نا امپلائیز ہو, یہ ہم اپنے ذہنوں سے بنا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, تم سب میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو, بلا شبہ اللہ جاننے والا اور باخبر. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں جاننے والا ہوں. کیا جاننے والا ہوں, میں جاننے والا ہوں کہ کون پرہیزگار ہے, کون پرہیزگار نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, اب پرہیزگار مطلب تقوی. ہم کیا سیکھے, تقوی حاصل کیسا ہوگا, اسلام, ایمان, احسان, یہ تین چیزوں پہ جو عمل کرے گا اس کو تقوی حاصل ہوگا, وہ متقی بنے گا. ہم کیا کریں, اسلام کے پہلے ارکان کو چھوڑ دیے, دین کی جو نا دوسری تیسری اصل کو تو چھوڑ ہی دیے. اسلام کی پہلی اصل میں کلمے کو چھوڑ کے نماز, روزہ, زکوٰۃ, اس میں بھی ڈنڈی کر رہے ہیں ہم, اس میں بھی جو نا ہماری کوتاہیاں ہیں. ہم وہ علم حاصل کریں. بغیر ایمان کے وہ اسلام کے ارکان ہمارے درست ہو ہی نہیں سکتے. ایمان کی درستگی کے لیے کلمہ چاہیے, اور بغیر کلمے کا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. بغیر ایمان والا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. بغیر ایمان والی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. بغیر ایمان والے روزہ, زکوٰۃ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. تو ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں پرہیزگار بننا ہے. اللہ تعالیٰ اب عزت کی تلاش ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر فارمولا دے, سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو. اب یہ پرہیزگار بننا ہے تو پرہیزگاروں کے پاس جانا پڑتا. پرہیزگار کون ہے, اولیاء اللہ پرہیزگار. اولیاء اللہ یہ پرہیزگاری سکھاتا. جو پرہیزگار ہوگا, جس کے پاس وہ چیز کی ڈگری ہوگی وہ سکھائے گا. اب اولیاء اللہ کے پاس تقوی ہے, اولیاء اللہ کے پاس پرہیزگاری ہے, تو وہ پرہیزگاری دیں گے. اسلام بھی اولیاء اللہ سکھاتے ہیں, ایمان بھی اولیاء اللہ کے پاس ملتا, احسان بھی اولیاء اللہ کے پاس. یہ تین چیزوں کا مجموعہ جو نا دین ہے, یہ تین چیزوں پر عمل جو نا تقوی ہے, اس سے متقی بنیں گے. اب یہ متقی ہم اپنے ذہنوں سے بنا لیے, کوئی اسکارف پہن لیں گے, برقع پہن لیں گے, یہی جو نا دین ہے, یہی جو نا متقی ہے. یہ ہم اپنے ذہنوں سے بنا, یہ حصہ ہے دین کا. کوئی نماز کو پکڑ کے بول رہا ہے یہ نماز ہی دین ہے, نماز دین میں شامل ہے, نماز سے انکار نہیں ہے, نماز پڑھنا ہے, نماز چھوڑنا نہیں, مگر نماز ہی دین ہے, بلکہ نماز کے پیچھے لگے اور بول رہا ہے یہ متقی ہے. کوئی داڑھی, کرتا پیجامہ, اپنے ذہن سے کپڑوں کو دیکھ کے بول رہا ہے یہ تو بڑا متقی ہے. ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ہم کیا سمجھ رہے ہیں, یہ متقی ہے. متقی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو, جس کا باطن بھی پاک ہو. اور ہم نہیں کہہ سکتے کون متقی, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے, اللہ والے بہتر جانتے کون متقی. ہمیں کیا کرنا, حکم کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ متقیوں کی صحبت اختیار کرنا ہے, متقیوں کی غلامی اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے بار بار کہ اللہ تیرے انعام والے بندے جو متقی ہے ان کا راستہ چلو. اب ان کا راستہ چلیں گے تو ہم, یہ ہمارا ظاہر بھی درست ہوگا, باطن بھی درست ہوگا. اب ان کا راستہ نہیں چلیں گے تو ذلیل ہی ہوں گے. ہر جگہ جہاں جائے اتنا کما رہا ہوں, اتنا پیسہ, اتنا ڈگریاں ہیں, اتنی شہرت ہے, اتنا ہونے کے باوجود وہ ذلیل ہوگا. اس کا دل بے چین ہوگا, وہ سکون اس کو حاصل نہیں ہوگا. اب سکون یہاں پر ہے, سکون اللہ والوں کی غلامی میں. غلامی کیا ہے, وہ علم حاصل کرنا, اس پر وہ مقصد حیات ہے وہ حاصل کرنا, جو خبر کے سوالات کی تیاری وہ حاصل کرنا, آخرت کو سنوارنا, یہ علم حاصل کرنا. اس سے سکون حاصل ہوتا. یہ سکون کے علاوہ جتنے بھی علم ہے, یہ علم کے علاوہ جتنے بھی علم ہے, اس سے تو ذلیل ہوگا بندہ. وہ اس سے اکڑ آئے گی, اس کو تکبر آئے گا, اس کو حسد آئے گا. وہ تو اولیاء اللہ کی, انبیاء علیہ السلام کی جو نا بید بھی کرے.
اللہ محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے, ہمیں جو نا ایسے عمل سے محفوظ رکھے جس سے اولیاء اللہ کی بےادبی, اولیاء اللہ کی بےادبی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے, انبیاء علیہ السلام کی بےادبی, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےادبی کرے لوگ, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سے محروم کرتے, اپنے سے دور رکھتے. تو یہ فائدہ پہنچانے والا علم کب آئے گا؟ یہ پرہیزگاروں کی صحبت. پرہیزگار کیا ہے؟ اسلام, ایمان ہے سب. ہمیں اسلام نہیں معلوم, ہم دین بولے تو اسلام بول رہے ہیں, اسلام بولے تو دین بول رہے ہیں. ہمیں اسلام کیا ہے نہیں معلوم, ہمیں ایمان کیا ہے نہیں معلوم, ہمیں احسان کیا ہے نہیں معلوم. یہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھیں گے, اولیاء اللہ غلامی اختیار کریں گے, تو یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ پرہیزگار کیسا بنتے, پرہیزگار بننے کا طریقہ کیا ہے, اسلام کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں, احسان کسے کہتے ہیں. یہ حاصل کریں گے, اپنا باطن کو پاک صاف کریں گے, اپنے نفس کو پاک کریں گے, اپنے دل کو پاک کریں گے, اپنی روح کو پاک کریں گے, تو اپنا ظاہر بھی درست ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزت سے نواز. اب ہم جو عزت کے پیچھے پڑے وہ تو فانی عزت, وہ تو فنا ہونے والی ہے. سامنے کچھ کہے گا, تعریف کرے گا, اس کا کام ہو گیا, اس کو پیسے مل گئے, تو پیچھے جو نا پیٹ پیچھے برائی کرے, ذلیل ہوگا بندہ. فائدہ پہنچانے والے علم سے اللہ تعالیٰ, اللہ کی پہچان والے علم سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان والے علم سے اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے. دین کی سمجھ بوجھ والے علم سے اللہ تعالیٰ عزت عطا. اب کہاں ملے گا؟ وہ ذریعہ ہے, وہ اولیاء اللہ کے ذریعے ملے. تو یہاں سے ڈائریکٹ میں پڑھ لیتا ہوں بھائی, قرآن پڑھ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کتاب کو وہی ہاتھ لگاتے جو پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں کہ جو اس کتاب کو ہاتھ وہی لگائے جو پاک. اب پاک صاحب مطلب ظاہری پاکی بھی ہے, باطنی پاکی بھی. اب ہمیں باطنی پاکی نہیں معلوم, ظاہری پاکی تو ہم بچپنے میں والدین نے جو نا سکھا دیا تھا کہ یہ جو نا پانی ہے, یہ گندگی ہے, اس کو صاف کرنا ہے, بڑے ہو گئے. ظاہری پاکی تو پتہ چل گیا. باطنی پاکی کیسا حاصل ہوگی؟ باطن میں جو گندگی ہے, یعنی قلب میں جو کفر ہے, شرک ہے, نفاق, وہ کیسا نکلے گا؟ وہ نکلے گا تو جو نا اولیاء اللہ کی غلامی سے نکلے. اولیاء اللہ کی غلامی میں یعنی علم دین حاصل کریں گے, دین کی سمجھ بوجھ, اللہ کی پہچان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کریں گے, تو قلب کی جو ناپاکی ہے, گندگی, وہ نکلے. ابھی نکالنے کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا ہے. اگر یہ نکالنے کے لیے ہم اولیاء اللہ کے پاس نہیں جا رہے, مطلب ہم سمجھ جانا کہ ہمارے پاس ہردرمی ہے, ہمارے اندر اکڑ ہے, ہمارے اندر شیطان کا قبضہ ہے, شیطان اور نفس کا قبضہ ہمارے علم پر. جو علم کیا ہے تفسیری علم کیا فرمائے, ایک علم پر قلب کا, روح کا قبضہ رہتا, ایک علم پر شیطان کا, نفس کا قبضہ ہوتا. ہم سمجھ جانا اگر ہٹ درمی ہے, انانیت ہے, تکبر ہے, اولیاء اللہ سے بغض ہے, اولیاء اللہ کا نام لیتے چڑ ہوتی ہے, تو سمجھ جانا کہ یہ نقصان پہنچانے والا علم ہے. اب وہ نقصان, وہ ذلت اس کو یہاں بھی محسوس ہوگی اور آخرت میں بھی محسوس ہوگی. تو یہ ہم کیا ہے اولیاء اللہ کی غلامی اختیار کرے. اولیاء اللہ کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے علم دین, انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم دین ہے, وہ علم حاصل کرے. علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو نا اپنے قریب رہیں گے, اپنے آنے کے مقصد کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہونا ہے ہر چیز. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ بندہ خود کوشش کرے, وہ کوشش بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں, کوشش میں بھی انشاءاللہ. مگر ہم ٹرائی کریں, اللہ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منشا بتایا ہے اللہ کا, وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہم ٹرائی کریں, اولیاء اللہ غلامی اختیار کریں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر جو ہے نا محنت کریں. اور یوٹیوب پر منشا چینل پر مولانا لئیق واحدی صاحب کا جو چینل ہے, اس پر توحید سیریز جو ہے نا بڑے بہترین انداز میں کلمے کو سمجھایا گیا ہے. بڑے جو ہے نا 40 یا 43 لیکچرز آلموسٹ اس پر لیکچرز ہے, اس میں کلمے کو اللہ مالک اچھی طرح سمجھایا گیا. اور بھی خبر سیریز بھی ہے, اس میں لاک ڈاؤن سیریز بھی ہے, اس میں کلمے کی اہمیت بتائی گئی, کلمے کا علم بھی بتایا گیا ہے, کلمے کو پریکٹیکل لائف میں کیسا امپلیمنٹ کرنا وہ بھی بتایا گیا, اس میں تشریح بھی کی گئی, اس میں بڑا ڈیٹیل میں اس کو جو ہے نا آسان کر کے بتایا گیا. اب ہم کیا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا یوٹیوب کے ذریعے جو نا آسانی سے ہم جو نا گھر بیٹھے, خواتین جو نا گھر بیٹھے جو نا یہ علم کو حاصل کرے, مرد حضرات بھی موقع ملے تو گھر میں بیٹھے حاصل کرے, اپنی عورتوں کو لے کر جو نا اپنی بیٹی بچوں کو لے کر یہ حاصل کرے, یہ علم حاصل کرے. یہ علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے, اللہ تعالیٰ راستے اپنی پہچان کے راستے کھولیں گے. کوشش کرے بندہ, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میری راہ میں کوشش کرتے ہیں کہ میں اس کو اس راستے آسان کر دوں. ہم کوشش نہیں کر رہے, ہم کیا کر رہے ہیں, کوشش کیا کر رہے ہیں, ہم نوکری میں کوشش کر رہے ہیں, پیسوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور جو ہے نا اپنے کام ہو جانا بلکہ کوشش کر رہے ہیں. ہر کام میں ہماری کوشش ہے, مگر علم دین کی کوشش مطلب ہم پیچھے ہٹ جائیں. کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا جان, اپنی مال, یعنی اپنی جان لگانا, مطلب اپنا وقت وہ علم حاصل کرنے کے لیے لگانا. ہم وقت نہیں لگا رہے, ہم وقت کی نوکری میں لگا دے رہے ہیں, ہم جو نا مخلوق, دوسری مخلوق کی جو نا دنیا داروں کی غلامی میں لگا دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی غلامی حاصل کرنا, اللہ کی پہچان حاصل کرنا, تو یہ وقت لگانا اللہ کو پہچاننے کے لیے. وقت نہیں لگائیں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, کوشش کرنا ہے. تو دن تو یوٹیوب پہ منشا یا youtube.com/منشا جو چینل ہے, اس پر کہیں 400 سے زیادہ لیکچرز ہے, وہ پورے ایمان پر ہے. کلمہ اس میں بتایا گیا ہے, ایمان کیسا حاصل ہوگا اس پہ بتایا گیا, اسلام بتایا گیا, احسان تک اس میں بتایا گیا. اب جو فائدہ اٹھانا ہے وہ فائدہ اٹھا لے. اس موقع مل رہا ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے, تو اس چینل پر جا کر, فیس بک پر بھی چینل ہے صراط المستقیم کے نام سے,
اور یوٹیوب پر چینل ہے منشایخ کے نام سے. انسٹاگرام پہ بھی ہے اور کئی ذریعے ہیں, اس پہ جا کے جو ہے نا آپ سبسکرائب کریں, اس پہ علم حاصل کریں. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ منافقون آیت نمبر 8. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے گئے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے, حالانکہ عزت اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی ہے, لیکن یہ منافق نہیں جانتے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں عزت کس کی ہے. ایک تو عزت اللہ تعالیٰ فرمائے پرہیزگاروں کی, اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کلیئرٹی دے رہے ہیں. عزت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ساری عزت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. عزت کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. عزت کس کے؟ ایمان والوں کی. یہ ایمان والوں کی بھی عزت ہے اور اللہ تعالیٰ. اب ایمان حاصل کرنا, ہم بول رہے ہیں ایمان حاصل نہیں کرتا ہوں, میں ایمان والا ہوں بول رہے ہیں. خالی کلمے کو پڑھ کے ایمان والا نہیں بنتے. کلمے کو پڑھ کر اس کو سمجھنا ہے, اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے تو ایمان والے ہوتے. ہم پڑھ لے کے سمجھنا, اس کا حق ادا کر دیا سمجھ. اس کو پڑھنا ہے, اس کو ماننا ہے, اس کو جاننا ہے, جو جانے وہ دیکھنا ہے. وہ جانیں گے دیکھیں گے تو یہ ایمان والے بنتے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں عزت تو ایمان والوں کی بول رہے ہیں, اسلام والوں کی عزت نہیں بول رہے. جو تسلیم کرا اس کی عزت نہیں بول رہے. ایمان والا, ایمان والا کون ہے؟ جس کے دل میں کلمہ تصدیق ہو جاتا ہے وہ ایمان والا ہے. وہ ایمان والے کی عزت ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ کی تو عزت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عزت ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اپنے میرے دوست میں ایمان والے جو ہے میرے دوست ہے ان کی بھی عزت ہے. ایمان والوں کی بھی عزت ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں عزت, حالانکہ عزت اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی ہے, لیکن یہ منافق نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ پھر بول رہے ہیں یہ جو منافق ہے ان کو نہیں معلوم یہ عزت میرے پاس کس کی ہے. تو اللہ تعالیٰ منافق کو, اب ہمیں کیا یہاں سے پتا چل رہا, اللہ تعالیٰ کی عزت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے اور ایمان والوں کی عزت ہے. اب ہم عزت ادھر ادھر سے تلاش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایمان والوں کی عزت ہے, ہم بول رہے ہیں نہیں میں عزت یہاں سے لیتا ہوں, مال سے مل جاتی ہے میرے کو عزت, فانی عزت ہے. یہ عزت اللہ تعالیٰ کے پاس عزت ہے, باقی رہنے والی عزت ہے. وہ علم سے حاصل ہوگی, علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی. بغیر علم لا الہ الا اللہ کی, علم سے بغیر علم کے یہ حاصل نہیں ہوگی. ذلیل ہی ہوگا بندہ. ذلت جو نا آج جو رسوائی ہو رہی ہے مسلمان کیوں ہو رہی ہے, وہ ایمان والا علم حاصل لے کر رہے ہیں. ہم وہ ہماری حرکتیں چینج کیوں نہیں ہو رہی, ہم اعمال کی تو کر رہے ہیں مگر وہ اعمال کی درستگی کے لیے علم حاصل لے کر رہے ہیں. وہ اعمال کو قبولیت والا عمل بنانے کے لیے ہم جو ہے علم حاصل نہیں کر رہے. ہم ظاہری تو کر رہے ہیں عمل, شکل عبادت تو کر رہے ہیں, مگر حقیقت عبادت کی طرف میں ہمارا جو دھیان نہیں ہے. اصل جو عبادت ہے اس کی طرف دھیان نہیں. ہم شکل کر رہے ہیں, ہم حرکتیں کر رہے ہیں, نماز کی روزے کی کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, بلکہ بعض تو نہیں بھی کر رہے ہوں گے, مگر اب جو کرنے والے کی بات ہو رہی, جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں مگر وہ قبول ہی نہیں ہو رہا. ان کے اندر زندگی میں چینجز نہیں ہے. ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو رہی, اولاد کی نافرمانی بھی ہو رہی, اولیاء اللہ کی بیعت بھی, عبادت کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا. اب یہ کیوں ہو رہا؟ عبادت کر کے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عزت ملنا تھا نا. اب وہ ذلیل کیوں ہوا؟ وہ دل میں اپنے بت بٹھا لیا, دل میں اپنے آپ کو معبود بنا لیا, دل میں لوگوں کو معبود بنا لیا. یعنی وہ علم حاصل کر لیا جس سے اس کا صرف ظاہر درست ہو, مگر باطنی علم حاصل نہیں کرا. باطنی علم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے باطن بھی درست ہوگا, اور انشاءاللہ باطن جب درست ہو جائے گا آٹومیٹیکلی ظاہری عمل بھی وہ درست کرنے لگے گا اپن. اب باطن کو چھوڑ کر جو ہے نا ظاہری علم اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. ایمان ضروری ہے. تو عزت جس کے ایمان والوں کی عزت ہے وہ اللہ تعالیٰ. اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو عزت, جو ذلیل ہوتا ہے بندہ, عزت نہیں ملتی, اس کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں, یعنی کچھ گناہوں کی وجہ سے بندہ ذلیل ہوتا ہے. اب وہ گناہوں کے ذریعوں کو اگر روک دے گا بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرے. اب وہ ذریعے کیا ہے؟ گناہوں کے جو اسباب ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں پہلا جو ذریعہ ہے خواہشات کی اطاعت, کہ یہ بڑے گناہوں کے ذریعے آپ فرماتے ہیں اولیاء اللہ, یہ گناہ کرنے سے بڑے گناہ ہوتے ہیں, اور یہ بڑے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. یہ گناہوں کی وجہ سے یہ گناہ دھیرے کرتے 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 بندہ کیا ہے؟ شرک میں, کفر میں, نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے. مثال ہے خواہشات کی اطاعت. اب کیا ہے خواہشات؟ کیا ہے خواہشات؟ کس کی ہوتی ہے؟ نفس کی خواہشات ہوتی ہے. ایک ضرورت ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حاجت روا ہوں, خواہش روا نہیں ہوں. اللہ نے کہا جو تمہاری حاجت ہے, ضرورت ہے, میں پوری کروں گا, وعدہ ہے میرا, اور اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں پکا ہے, سچا ہے. اب ہم جھوٹے, ہم زبان سے بول اللہ مالک ہے, مگر ہمارے دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن, مخلوق مالک بن کے بیٹھی ہوئی.
اب اللہ تعالیٰ بول رہے میں حاجت رہا ہوں. اب ایک خواہش ہو گئی, ایک ضرورت ہو گئی. اللہ تعالیٰ بول رہے میں ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا میں ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں. ہم کیا کریں, ضرورت کے علاوہ خواہشات کی طرف ہماری نظر پڑ گئی. اب یہ خواہشات کو جو خواہشات دل میں بٹھا لیتا ہے, خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے, تو یہ خواہشات جا کے اولیاء اللہ فرماتے یہ دل میں معبود بن جاتے ہیں. اب مثال ہے, اب ایک کھانا ضرورت تھی, اب اس کی خواہش ہو گئی. کیا خواہش ہوئی؟ کھانے کی خواہش ہوئی. دن رات کھانے میں, صبح اٹھا تو صبح کیا کھاؤں, دوپہر کیا کھاؤں, دو شام میں کیا کھاؤں, کھانے بھی لگ گیا ہے, مقصد بھول گیا. مطلب کھانا ایک ضرورت تھی, اس کو مقصد بنا لیا ہے. کھانا ضرورت تھی نا, میں کھانا لانا اپنے کام پہ جو مقصد ہے تو اس پہ لگ جانا تھا. اللہ تعالیٰ ایک جو نا ضرورت کے لیے اس کو دی چیز ہی. اب انہیں کیا کھانا ہے, صبح اٹھے تو کھانا, دوپہر اٹھے تو کھانا, یہ بہترین کھانا ہونا, یہ ہوٹل کا کھانا ہونا. اب اس میں لگ گیا. شام اٹھے تو شام میں ہوتا یہ پکا کے دینا بھی. اب شام ہو گئی تو اگلے دن سے میں کدھر سے مانگوں, بہترین کھانا کدھر ہے, ایکسپلور بھائی, فوڈ ایکسپلورر ہوں میں. میرے کو یہاں کا کھانا ہونا, میرے کو ڈفرینٹ کھانے کی کھانے سے منع نہیں کیا گیا, کھانا کھانا ہے, بہترین سے بہترین کھانا. مگر اس کے لیے ہی پوری کوشش لگا دی, اس کے لیے پوری محنت لگا دی, اس کے لیے جو نا بندہ پوری زندگی گزار رہا, یہ اس سے منع کیا گیا. اب اس سے کیا ہوگا, بندہ کیا سمجھ رہا, اچھے کھانے کے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں. اب یہ بندہ جب اس کو کھانے کے لیے, اگر اللہ تعالیٰ تو حاجت روا ہے, اگر اس کی حالت ایسی ہو جائے, اس کو جو نا کھانے کے لیے وہ غذائیں جو یہ پسند نہیں کرتا وہ مل جائے, تو یہ تو ناشکری کرے گا, یہ دبی بھی ناشکری کرے گا, اور جو ہے نا اللہ کی تقدیر سے ناراضگی اظہار کرے گا. اب یہ کیا کرے گا, کھانا, ابھی بندہ کیا کر رہا, کھانے کے اوپر پیچھے لگ گیا. صبح اٹھو, آفس گیا تو شام کا کھانے کی پلاننگ, شام کا کھانا ہوتے بھی صبح کھانے کی پلاننگ. اب یہ پلاننگ صرف کھانے کی لگ گئی. اب یہ کھانے کو محبوب بنا, اچھے کھانا, اس کو یہ سمجھ رہا اچھے کھانے سے جو نا میرا سکون ہے. اچھا کھانا کو جو نا وہ بنا لیا معبود, کہ اچھا کھانا ہوگا, اس کی خواہش رکھ لیا تو میری زندگی کا گزارا ہے. یہ نہیں سن رہا کہ اللہ تعالیٰ میرا حاجت روا, اللہ تعالیٰ کی مدد سے میرا زندگی گزر رہی ہے, یہ نہیں سن رہا. اب یہ خواہشات کی وجہ سے بندہ کیا ہے, دل میں معبود بنا لی. اب کپڑے ہیں, کپڑوں کے پیچھے لگ گیا, خواہش, ایک ضرورت تھی کپڑے پہن لینا تھا, اب خواہش میں لگ گئے. عورتوں میں خصوصاً ہے, کپڑوں میں کیسا ہے, کپڑے ہی ہونا. صبح اٹھو کپڑے, وہ دعوت میں جو لال جوڑا پہن لی تھی, نیکسٹ دعوت میں نہیں پہنی. کیوں؟ لوگوں نے مجھے یہ کپڑا پہنتے ہوئے دیکھ لیا. اب لوگوں سے عزت کی امید. اب یہ دل میں یہ نہیں ہے کہ عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, حالانکہ دین میں اجازت ہے, صاف کپڑے ہیں, پاک کپڑے پہننے کی اجازت ہے, اچھے سے کپڑے پہننے کی اجازت ہے, مگر یہ کپڑے ہی ہمیں عزت دیں گے, یہ سمجھ. اب یہ عزت اللہ تعالیٰ سے ملنی ہے, اور کپڑوں کو سمجھ رہی ہے عزت. اب یہ فانی عزت ہے, تفسیر نہیں میں جو فرمایا گا یہ فانی عزت ہے. اب یہ لوگ تو سامنے کہیں گے واہ واہ بھائی بہترین کپڑے پہنوں گا, پیچھے جا کر بولیں گے ارے وہ کپڑا تو سستا والا کپڑا تھا, نارمل کپڑا تھا, یہ کپڑا تھا, جو نا ذلیل کرے. تو یہ کیا ہے, ہم نے خواہشات کی اطاعت کی وجہ سے بڑے گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور اس سے ہم ذلیل ہوتے ہیں. تو کوئی کھانے کو جو ہے نا پیچھے پڑ گیا, کوئی کپڑوں کے پیچھے پڑ گیا, کوئی خواہش کر رہا ہے, کھانے کی خواہش, کپڑوں کی خواہش, کوئی گھر کی خواہش, گھر ہے وہ گھر ہونا. اب وہ گھر میں گئے تو نہیں بھائی یہ بس نہیں ہوتا, بے چینی ہے. پھر اور ایک گھر میں گئے, پھر وہاں پر بھی بے چینی ہے, پھر دوسرے گھر بدلتے گئے, بے چینی ہے. تو یہ خواہشات کی طرف. اب یہ مقصد کو چھوڑ کر خواہشوں میں لگ گئے. اب یہ مقصد سے ہٹ رہا بندہ, اب جب مقصد سے ہٹ رہا بندہ تو بندہ کیا ہے, کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے, شرک میں, نفاق میں مبتلا ہو سکتا ہے. ابھی شہوت کی طرف کوئی, مطلب شہوت کی طرف لگا, صرف شہوت کو نہ اپنا مقصد بنا لیا, کوئی کھانے کو, کوئی شہوت کو, کوئی جو نا کپڑوں کو, کوئی گھر کو, یہ اپنی مرضی سے جو ہے نا زندگی منچائی زندگی گزار رہا. تو یہ کیا ہے, خواہشات کی جب اطاعت ہوگی, یعنی یہ خواہشات دھیرے دھیرے کیا ہے, دل میں اس کے مخلوق کی حاجت روائی اپنے دل میں ڈالتے. اللہ حاجت روا ہے, اللہ کی طرف سے مجھے جو ہے نا عزت ملنے والی ہے, یہ نہیں سمجھے گا. اللہ بندہ کیا کرے گا, ان چیزوں کی طرف سے اپنے آپ کو جو ہے نا سمجھے گا کہ اس سے مجھے عزت ملنی. اگر یہ نہ ہو تو میں ذلیل ہوں. یہ بندے کے دل میں یہ مینٹالٹی, دماغ میں یہ مینٹالٹی آ جائے. تو خواہشوں کی اطاعت بڑی ڈینجرس ہے. اس لیے اولیاء اللہ کے پاس جب جائیں گے تو یہ دنیا کی محبت, یہ خواہشات کی اطاعت, اسے اولیاء اللہ چھڑاتے. قرآن سے, حدیث سے, تجربے سے ان کو سمجھاتے ہیں کہ خواہشات جو ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے, خواہش روا نہیں. خواہشات سے چھڑاتے اللہ. اور ایک کیا ہے, اولیاء اللہ فرماتے جو گناہوں کے اسباب ہے, بڑے کبیرہ گناہوں کے اسباب, دنیا کی محبت. اب دنیا کی محبت مطلب دنیا کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے وہ دنیا ہے. اور ہر وہ کام جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے ہم اگر کر رہے ہیں تو وہ دنیا کی محبت. اور یہ دنیا کی محبت یہ کیا ہے, بڑے گناہوں کے اسباب ہے. یہ دنیا کی محبت کیا کرے گی, دل میں کفر لائے گی, شرک لائے گی, نفاق. اب ہم دیکھیں جو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, جو کام سے ناراض ہوتے ہیں, ہم وہ کام تو نہیں کر رہے, ہم اس کام سے محبت تو نہیں کر رہے. جس کام سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں وہ کام سے تو ہمیں محبت نہیں ہے. ہم چیک کریں اپنی زندگی.
ایک تو خواہشات کی اطاعت ہوگی، یہ بڑے گناہوں کے اسباب ہیں. ایک دنیا کی محبت ہے، یہ بھی بڑے گناہوں کے اسباب ہے. اور ایک اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ پر نظر. غیر اللہ پر نظر کیا ہے؟ کہ مخلوق پر نظر کر رہے ہیں، انہیں میری حاجتیں پوری کرتا. مینیجر کو دیکھ رہے ہیں، انہیں اس کو میں خوش کراتا ہوں، انہیں میری حاجت پوری کرتا. امپلائی کو دیکھ کے بول رہے ہیں انہیں میری حاجت پوری کرتا، انہیں میری مدد کرتا. رشتے دار میں بول رہے ہیں ارے میرے کو کچھ بھی پرابلم ہوئی تو انہیں میری مدد کرتا. پیسوں کو بینک بیلنس کو دیکھ کے بول رہے ہیں ارے میرے پاس پیسہ ہے نا، پہ کچھ بھی پرابلم ہو پیسوں کو حاجت. یہ غیر اللہ پر نظر، یعنی اپنی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا تھا. اللہ حاجت روا دل میں رکھنا تھا، مگر ہم کیا کریں؟ مخلوق کو حاجت روا بنا کے رکھیں. میری ضرورت مخلوق سے پوری ہوگی، فلاں سے پوری ہوگی، نوکری سے پوری ہوگی، بھائی سے، رشتے دار سے، بیٹے سے، اولاد سے، داماد سے. یہ ہم اپنی دل میں یہ بت بٹھا لی. یہ بت کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ جب یہ خواہشات کی اطاعت ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی، جب یہ خواہشات کی دنیا کی محبت آ جائے گی، جب یہ غیر اللہ پر نظر ہوگی، مخلوق کی حاجت روائی اپنے دل میں ہوگی، تو یہ ذلت کے ذریعے ہے. جب خواہشات کرے گا تو ذلیل ہی ہوگا، دنیا کی محبت آئے گی ذلیل ہی ہوگا. اور بندہ جو ہے غیر اللہ پر نظر رکھے گا. نظر کیا رکھنا ہے؟ میرا حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے، حکمتیں اپنانا ہے، مگر دل میں یہ ہونا ہے کہ میری تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی. اب اس کی مثال دیتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک شخص جو ہے پرنالہ، بارش ہوئی اور پرنالہ سے پانی بہ رہا تھا. اب جب پرنالے سے پانی بہ رہا تھا، اب ایک شخص نے دیکھا کہ ارے یہاں سے تو پانی بہ رہا ہے، ارے یہ تو اوریجنل سورس دکھ رہا ہے، یہاں سے تو مجھے پانی مل جائے گا، پانی کی کمی ہے، میں کیا کرتا ہوں پانی بھر لیتا ہوں. اب وہ گھڑے لاتا ہے، پانی بھرتا ہے. اب کیا کوئی شخص اگر ایسا کام کرے جو پانی بہ رہا ہے اور پرنالہ بہ رہا ہے، پانی بھر رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ ارے بیوقوف ہے کیا؟ اس کی جو نا ذلیل کریں گے، دیوانہ ہے، بیوقوف ہے، پاگل ہے کیا یہ؟ ہم بھی یہی حرکتیں کر رہے ہیں. ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح یہ شخص پرنالے، مگر دنیا میں کوئی نہیں کرتا ہے، وہ عارضی اسباب ہے. بارش ہوئی، ایک جگہ سے پانی اترا، وہ عارضی اسباب ہے. بارش ختم تو وہ اسباب بھی ختم. عارضی چیزوں کو دیکھ کر وہ پانی کا اوریجنل سورس سمجھ رہا، تو دنیا والے کیا ہو رہے ہیں؟ بیوقوف ہے، پاگل. مگر حقیقت میں دیکھا گیا تو یہ مثال سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی جو چیزیں ہیں، جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، اس سے ہم حاجتیں پوری کرتے، اس سے حاجتیں ہماری پوری ہوتی. سمجھ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. اس کو چھوڑ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق کو حاجت روا بنا لی. ہماری غیر اللہ پہ نظر. نوکری کو دیکھ رہے ہیں، ہاں بھائی نوکری ہے تو میری پریشانیاں دور ہے، پیسہ آتی، پہلی تاریخ ہوتی، پیسہ آ گیا بس بھائی میرا کام ہو جاتا، بونس آ گیا میرا کام ہو جاتا. بینک بیلنس کو دیکھ کے بولتے ارے بینک بیلنس ہے میرے پاس، اب کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں. یہ کیا ہے؟ غیر اللہ پہ نظر. کریڈٹ کارڈ ہے، پراپرٹی ہے، ہاں پرابلم ہوئی تو میں پراپرٹی بیچ لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پراپرٹی ہے جو نا رشتے دار ہیں، دوست ہیں، ارے میرا یہ ریفرنس ہے، وہ ریفرنس ہے، میرے منسٹر سے لنک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسباب پر نظر. اسباب پر نظر کیا ہے؟ یہ اسباب پہ نظر سے کیا ہوگا؟ کفر آئے گا، شرک آئے گا، نفاق. استعمال اسباب کو کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، نہیں کرنا نہیں ہے، نوکری بھی کرنا ہے، رشتے داری بھی نبھانا ہے، معاملات بھی اچھے سے اچھا کرنا ہے، اخلاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تحت کرنا ہے، مگر دل میں ان کی حاجت روائی پر نہیں رکھنا. اسباب کا استعمال کرنا ہے، مگر توکل اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. توکل ہم اسباب پر بھی کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں اسباب سے ہو رہا ہے تو ہم توکل اسباب پر کریں. نوکری ہماری حاجت روا نہیں، پیسے ہمارے حاجت روا نہیں، ہمارا حاجت روا اللہ ہے. ہر معاملے میں ہمارے دل میں ہی ہونا، ہماری ضرورتیں اللہ سے پوری ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے یا مجھے ذریعہ اپنائی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ کا شکر ہے. مگر حاجتیں پوری کرنے والا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی حاجتیں پوری کرنے والا. ہم یہ کلمے میں سیکھ رہے ہیں، حاجتیں پوری کرنے والا ہمارا مالک ہے، اللہ مالک ہے ہمارا، یہ سیکھ رہے ہیں. امانتیں ہمارے پاس ہے، اللہ اس کا مالک ہے، ہم یہ سیکھ رہے ہیں. ہم یہ کلمے میں سیکھنا ہے، زندگی بھر یہ کلمہ سیکھنا ہے. یہ کلمے کے تحت ہی ہمارے معاملات درست ہوں گے، یہ کلمے کے تحت ہی ہمارا عقیدہ درست ہوگا، کلمے کے تحت ہی ہمارے پاس ادب آئے گا، کلمے کے تحت ہی ہمارے پاس وہ عبادت درست ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ کی جو نا قرب حاصل ہوگی، جس سے اللہ تعالیٰ پسند کریں گے، جس سے اللہ تعالیٰ سے ہم مناجات کر سکیں. اور ہم کلمے کا علم حاصل کریں گے تو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو اللہ کو دیکھ کر عبادت کرنا ہے کیسا ہے، وہ بھی اولیاء اللہ سکھاتے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب ہمیں ہے ہی نہیں ہے یہ احساس کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں احساس ہے کہ کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا مینیجر دیکھ رہا ہے، ہم احتیاط برتتے ہیں، مگر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہمارے پاس احساس نہیں. اب وہ احساس کے لیے، وہ ایمان کے لیے، وہ احسان کے لیے ہمیں علم دین چاہیے، فائدہ پہنچانے والا علم چاہیے. وہ ہے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ہم پرنالے کو دیکھ کر بولیں گے یہ تو صحیح میں یہاں سے پانی ملنے والا ہے. نوکری کو دیکھ کے بولیں گے ارے نوکری ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. پیسہ ہے تو بولیں گے پیسہ. ایمان اگر آگا پیسہ ہو یا نہ ہو, نوکری ہو یا نہ ہو, لوگ ہو یا نہ ہو, بندہ اطمینان میں رہے گا کہ میرا حاجت روا اللہ ہے, مجھے اللہ کافی ہے. اب ہمارے دلوں میں کیا ہے, مخلوق ہے میرے پاس کافی ہے بول. اب یہ دل سے یہ گندگی نکالنا, اب یہ نکالنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم چاہیے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. لیکن انسان کا عجب حال ہے کہ جب اس کا پروردگار اس طرح اس کو آزماتا ہے کہ اس کو عزت و نعمت بخشتا ہے. سورہ فجر آیت نمبر 15-23. انسان کا عجب حال ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن انسان کا عجب حال ہے جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ عزت اور نعمت بخشتا ہے تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کا ایک عجب حال, اس کی کیفیت. اس کو جب میں نوازتا ہوں, نعمتیں دیتا ہوں تو یہ کہتا تو ہے کہ اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے. جب اسے دوسری طرح پر آزماتا ہے, اب جب اس کو آزمائش دوسری طرح ہوتی ہے, کیسی آزمائش ہوتی ہے, اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے. اب روزی تنگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو شکایت کرتا ہے, کہتا ہے پھرتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا. اب اپنے اعمال سے ایک تو خوش ہوتا, اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی, زبان سے تو کہہ رہا, دل میں اس کا نہیں ہے, مگر جب اللہ تعالیٰ اس کو دوسری طرح آزمانے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روزی تنگ کر دی اس کی. روزی تنگ کرتے ہی یعنی خواہشات, دیکھو بندہ خواہشات کی طرف تو جاتا نا, اس کو روزی کم ہو گئی تو وہ پریشان ہو جاتا. اب اللہ تعالیٰ کرے جس کو میں روزی تنگ کر دیا, جب میں اس کو آزمایا تو کیا کہہ رہا ہے, انہیں شکایت کر رہا. کیا شکایت کر رہا, کہتے پھر رہا, شکایت کرتا اور کہتے پھر رہا کہ اللہ پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا. کہہ رہا انہیں خود اپنے اعمال سے اپنا رزق تنگ کر لیا, خود کفر میں, شرک میں, نفاق میں مبتلا ہو گیا, اور کیا کہہ رہا, اللہ تعالیٰ نے میرا جو نا رزق مجھے ذلیل کر دیا. کہہ رہا اپنے جو نا ذہنوں سے کر, اللہ تعالیٰ کرے ہرگز ایسا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کرے ہرگز ایسا نہیں ہے, انہیں جو کہہ رہا ہرگز ایسا نہیں ہے, بلکہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم یتیموں کی خاطر نہیں کرتے. اب اللہ تعالیٰ کا قصور بتا رہے, تم یتیموں کی خاطر نہیں کرتے, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے, ایک دوسرے مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے, اور وراثت کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو, اور مال سے بے حد محبت کرتے. یعنی تم مال کو معبود بنا لیے, مال سے محبت کر رہے مطلب مال کو معبود بنا لیے. تم یتیم کو جو نا مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے, یتیموں کی خاطرداری نہیں کرتے, یتیموں کا خیال نہیں رکھتے. تم اس کی وجہ سے کیا ہے, تم ذلیل ہو رہے. اب اللہ تعالیٰ یہ ذلت کے ذریعے ہے, کیا ذریعہ ہے, یتیموں کی خاطر نہیں کرتے, یتیموں کی خاطر نہیں کرتے, مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے, اور وراثت کا جو مال ہے جو نا سمیٹ کر کھا لیتے, اور مال سے بے حد مال سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کریں گے ذلت کے ذریعے. یتیموں کی خاطر نہیں کر رہے تو یہ ذلت کا ذریعہ, یہ ذلت کے ذریعے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بے حد محبت کرتے مال سے, تو یہ ذلت. وراثت کا جو مال ہے وہ سمیٹ کر کھا جاتے, یہ بھی ذلت کا ذریعہ ہے. سن رکھو, جب زمین توڑ پھوڑ کر ریزہ کر دی جائے گی, اور تمہارا پروردگار رونق افروز ہوگا, اور فرشتے سب باندھ کر آمد ہوں گے, اور جس دن دوزخ حاضر کی جائے گی. اب اللہ تعالیٰ فرمائے جس دن جنا قیامت آئے گی, زمین کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا, ریزہ ہو جائے گی, تمہارا پروردگار رونق افروز ہوگا, فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے, اور جس دن دوزخ جو نا حاضر کی جائے گی, جس دن انسان غفلت سے چونکے گا, لیکن اس وقت چونکنا کیا فائدہ دے گا. اب اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا رہا ہے, بڑی امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ انسان قیامت کا دن آئے گا, ہر چیز ریزہ ہو جائے گی, فرشتے سب باندھ کر کھڑیں گے, اور تمہارا پروردگار تمہارے سامنے ہوگا, رونق افروز ہوگا, اور دوزخ سامنے رکھی جائے گی. انسان غفلت سے چونکے گا, جب غفلت سے جو چونکے گا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت اس کا چونکنا کیا فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں اس وقت جب اس کو موت آئے گی, قیامت ہو جائے گی, اب حساب کتاب کا دن ہوگا, کیا فائدہ دے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ میسج ہمارے لیے, ہم جو ہے نا اس دن چونکنے کے بجائے آج ہی چونک جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنی ہے, ہمیں خبر میں جانا ہے, ہمیں بھی موت آنی ہے. ہم یہ دل میں اپنے کفر نکالے, شرک نکالے, نفاق نکالے, یہ نکال کر وہاں پر جائے تو ہماری عزت ہے وہاں پر بھی, یہاں پر. ورنہ ہم اگر فائدہ دے پہنچانے والا علم جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم یہاں ذلیل ہوں گے, آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے, اور آخرت میں جو چونکنے والوں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ اس میں شمار کر لیں, اللہ محفوظ رکھے. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا موقع دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ تم وہاں پر نہ چونکو جس طرح لوگ چونکو گے. لوگ پریشان ہو جائیں گے, کاش میں حاصل کر لیتا, کاش میں پھر آتا, کاش میں پھر آ کے صدقہ کرتا, کاش میں پھر آ کے جو نا ایمان حاصل کرتا. جب موقع نہیں, اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, ہمیں نہیں معلوم ہمارا وقت آخری کا وقت کب ہے. ہر ایک جو کوئی یہاں پر دنیا میں آئے
وہ سب جو آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے بھی آئے سب چلے، ہمیں بھی جانا ہے، مگر کیسا جو ایمان حاصل کر لے کے چلے گیا اس کو کامیابی، جو ایمان حاصل نہیں کرا وہ تو ذلیل ہو گئی ہوگا. سورہ عبسہ آیت نمبر 17 to 32. ہلاک ہو انسان وہ کیسا ناشکرا ہے، وہ دیکھتا نہیں کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ انسان، کتنا ناشکرا ہے، وہ کیسا ناشکرا ہے، وہ دیکھتا نہیں اللہ نے اس کو کس چیز. اب آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک ایسا ناشکرا انسان ہے، وہ دیکھتا نہیں، غور و فکر نہیں کرتا میں نے کس چیز سے پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کس چیز سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کی ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان تو دیکھتا نہیں تو کس چیز سے پیدا کیا، مطلب تو ناشکرا کیوں ہوتا ہے، ہر چیز سے میں نے تجھے پیدا کیا، ہر چیز کا تجھے نوازا، تو ایک نطفہ ہے، تو اپنی اوقات کو نہیں دیکھتا، تو اپنی حقیقت کو نہیں دیکھتا، تو کیوں تکبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اس کی ہر چیز کا اندازہ میں نے مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی. اب اللہ تعالیٰ جو نا ہماری حقیقت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے سے پہلے بھی ہمارے آنے کا انتظام کرتے ہیں، یعنی ہمارے آنے سے پہلے ہی ہمارے آنے جو رہنے کا انتظام ہے، جو کھانے کا انتظام ہے، پینے کا انتظام ہے، ماں باپ کا انتظام ہے ہمارے لیے کرتے. ماں کے رحم میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ماں پر بھی انتظام کیا، نطفہ تھے اس سے کیا کی بنا دی، تصور نہیں. اللہ تعالیٰ ایسا ہمارا حج کروایا، ایک خطرے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک حقیقت ہماری کیا تھی، اور ہم اللہ تعالیٰ کیا چہرہ دیا، کیا آنکھ دی، کیا کان دی. یہ اللہ تعالیٰ کی تمام تعریف، الحمدللہ رب العالمین، دیکھ کے تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی تمام تعریف. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہلاک ہو انسان وہ کیسا ناشکرا ہے بول کے اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہے ہیں. ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کے لیے آنے کا راستہ کر دیا، اس کو موت دی، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو موت دی، پھر خبر میں پہنچا دیا. ہم یہاں پر علم حاصل نہیں کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو موت دی، پھر میں نے اس کو خبر تک جانے کا انتظام کیا. ہو سکتا تھا لوگ جو ہے نا روڈ پر چھوڑ دیتے، لنگا چھوڑ دیتے تھے، اس کو غسل دیا گیا، اس کو کفن پہنایا گیا، اس کو جو ہے نا جانے کا انتظام لوگ انتظام کیے گئے، جو نا اس کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو خبر میں پہنچا دیا، پھر جب چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، یعنی قیامت کے دن پھر زندہ کریں گے. کچھ شک نہیں کہ اللہ نے انسان کو جو حکم دیا تھا اس نے اس کی تعمیل نہیں کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل نہیں. اب ہم بھی جو ہے نا اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کریں. اللہ تعالیٰ نے مقصد سے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تمہیں صرف اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، انسان کو جنات کو اپنی پہچان کے لیے. ہم اگر تعمیل کر لیں گے تو ہمیں کامیابی، ہم شکر گزار بندے بنیں گے اللہ تعالیٰ کے، ورنہ اگر نہیں حاصل کریں گے تو ناشکرے بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ لسٹ میں حاصل ہوں گے، وہ لسٹ میں ہمارا نام آ جائے گا جو اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرنے والے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا پر غور کرے. اب اللہ تعالیٰ غذا کی بات کرے، اپنی غذا پر غور کرے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں بہت کچھ اگایا. اب یہ زمین سے اگانا کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کرے ہم نے اگایا. انسان کو چاہیے اپنی غذا پر غور کرے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، یعنی بارش، ہم نے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں بہت کچھ اگایا، یعنی غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے اور تمہارے چار پاؤں کے لیے اگایا. اب اللہ تعالیٰ فرمانے کتنا ناشکرا انسان، یہ میں نے یہ چیزیں جو اگائی، زمین کو پھاڑا، اتنی ساری چیزیں میں نے کی، اور اللہ تعالیٰ یہ بندہ جو نا میرا ناشکر ہے. اب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں زمین سے جو نا اناج اگایا، میں بارش برسا رہا ہوں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں کما رہا ہوں، میں پیسے رہا تو میں کہہ رہے ہیں پیسے رہا تو کہتے ہیں اس کی حالت پوری ہو رہی، پیسوں سے اس کی پیسے رہا تو میرا جو نا ہر کام ہو رہا. یہ ہماری ناشکری، ہماری بے ایمانی. اب یہ بے ایمانی نکلنا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان. آخری آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 26. اے پیغمبر تم یوں کہو کہ اے اللہ سارے ملک کے مالک تو جس کو چاہے عزت سلطنت عطا کرے اور جس سے چاہے سلطنت چھین. اے حبیب آپ کہہ دیجئے اللہ سارے ملک کا مالک ہے، سارے ملک کے مالک ہے اللہ تعالیٰ، ہر جگہ کے مالک ہے، ذرے ذرے کے مالک. ہم کیا کریں؟ اللہ تو مالک کے زبان پہ کر رہے ہیں، مگر ہمارے دل میں ہم گھر کے مالک بن کے بیٹھے، بیوی کے مالک، اولاد کے مالک بن کے، میری چلنا گھر میں، میں جو بولا وہ چلنا، میری مرضی چلنا، یہ ہم مالک بن کے بیٹھے. چھوٹے مالک تو مالک ہے، شرک کر رہے ہیں، ہم اپنی مرضی چاہ رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا تھا؟ اللہ کی مرضی گھر میں نافذ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے. ہمیں خود بھی سینا تھا، گھر والوں کو بھی لے کے چلنا. ہم نہیں میں مالک ہوں، میں جو چاہے چلنا.
اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چیزیں چاہے ذلت دے. اللہ تعالیٰ مالک ہے, عزت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. جس کو چاہے میں عزت دوں اور جس کو چاہے ذلت دوں, میری مرضی. ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں, اور تو ہی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کو, اور جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کرنے والا ہے, زندگی بھی دینے والا اللہ تعالیٰ, عزت بھی دینے والا اللہ تعالیٰ, موت بھی دینے والا اللہ تعالیٰ, اور ذلت بھی دینے والا اللہ تعالیٰ. ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو ہمیں جو بات سمجھ میں آئی آج اللہ تعالیٰ کی مرضی سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان سے, کہ عزت جو حاصل ہو رہی ہے ہمارے جو ذریعے ہے, مال, فیملی سٹیٹس, اور جو ہے نا بزنس, ہم سمجھ رہے ہیں محنت سے میں عزت حاصل کر رہا ہوں, یہ فانی عزت ہے. عزت حاصل کر کس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام عزت اللہ تعالیٰ نے کس کو عزت دی؟ اللہ کی عزت ہے, اللہ کے رسول کی عزت ہے, پرہیزگاروں کی عزت ہے, ایمان والوں کی عزت ہے. اب عزت حاصل کرنا ہے, وہ علم حاصل کرنا, اللہ کی پہچان جس سے حاصل ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان, رسول اللہ صاحب کی پہچان, اولیاء اللہ کی ولایت کی پہچان, یہ پہچان حاصل ہونا ہے, دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہونا, تو اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے. ہم وہ علم چھوڑ کر اپنے ذہن سے دین بنا لی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ کا علم ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے, وہ علم کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے. اپنے زندگی میں اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے, اپنے خلق کو پاک کرنے کے لیے, یہ ناپاکی, کفر کی, شرک کی دور کرنے کے لیے, نور ایمان دل میں داخل کرنے کے لیے کلمہ ضروری ہے. بغیر کلمے کے علم کے ایمان نہیں آتا, بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں کرتے. اور جب اعمال صرف ہمارے پاس اعمال ہوں گے, ایمان نہیں ہوگا, تو اللہ تعالیٰ سارے اعمال ہمارے جو نا ضائع کر دیں گے, منہ پہ مار دیا جائے گا. ایمان ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو بندہ دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے. اگر دوزخ کو ایمان والا ہوگا تو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو رکھیں گے کچھ دیر کے لیے اس کے جو نا اعمال کی وجہ سے, مگر ایمان والا ہی جنت میں جائے گا. ایمان کیا ہے لانا ہے ہمیں؟ اللہ مالک ہے. ہم کلمے میں سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے, ہمارا مالک اللہ تعالیٰ, ہم سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت. اب یہ زبان سے کہہ رہے ہیں ہم اللہ مالک ہے, ہمارے پاس امانت ہے. اب اس کو دل میں اتارنا ہے. دل میں اتاریں گے تو ہماری نماز درست ہوگی, دل میں اتاریں گے تو ہمارا روزہ, زکوٰۃ, حج بھی درست ہوگا. ورنہ کیا ہوگا؟ ہم اعمال پہ اعمال کر لیں گے بغیر ایمان کے, اور اس اعمال کی وجہ سے ہمارے دل میں کفر آئے گا, شرک آئے گا, نفاق کیا آئے گا؟ تکبر آئے گا, اکڑ آئے گی, انا آئے گی, اور ہمارے دل پر شیطان کا نفس کا قبضہ ہوگا. اگر ہم وہ علم حاصل کریں گے جس سے اللہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سمجھ بوجھ کی پہچان حاصل ہو, دین کی پہچان حاصل ہو, تو ہمارے علم پر جو قبضہ ہوگا قلب کا اور روح کا ہوگا. جب قلب کا روح کا ہوگا قبضہ, تو یہ علم تفسیری نبی میں فرماتے ہیں کہ یہ علم شیطان کا شکار کرے گا اور نفس کی شر کا شکار کرے گا. یعنی وہ خواہشات کی طرف نہیں جائے گا, وہ دنیا کی محبت کی طرف نہیں جائے گا, وہ غیر اللہ پر وہ قلب جو ہے نا نظر نہیں رکھے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا, ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق فرما, سننے والے کو بھی عمل کی توفیق فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. اس حاضری کو ٹوٹی پھوٹی کی بات حاضری کو قبول فرما لے مولا, ایمان میں اضافہ عطا کرم, قلب کو نور ایمان سے بڑھ دے مولا. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سبحان ربک رب العزت عما یصفون.